ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ احسان الہی اور میرے ساتھ ہیں محمد ارشد ویکی صاحب، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ آج کا بڑا دھماکہ، جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ میں ارشد بھائی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا جو الیکشن ہے وہ جو صدر عارف علوی صاحب نے تجویز کیا ہے کہ الیکشن 6 نومبر کو ہونے چاہیے، کیا یہ اس ڈیٹ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ صاحب۔ یہ کوئی آپ نے دھماکہ کا ورڈ یوز کیا تو یہ کوئی ایسا دھماکہ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا۔ خبروں میں تھی بات کہ صدر صاحب کسی وقت بھی پچھلے 3-4 دن سے کہ صدر صاحب کسی وقت بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ویسا ہی ہوا کہ صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں میرے خیال سے، اگر ہم اس کو دیکھیں صدر صاحب نے جو تاریخ کا اعلان کیا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق یہ اختیار جو ہے یہ صدر کے پاس کیا کہ وہ جب وہ اسمبلی کی مدت ختم ہو اور اس کے بعد وہ 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، تو یہ اختیار بیسیکلی آئین میں جو ہے وہ صدر کا اختیار ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی کی جس میں انہوں نے یہ والا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو دے دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو تاریخ کا جو الیکشن کی تاریخ ہوگی وہ اس کا اعلان کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھا جائے تو کوئی بھی قانون سازی آئین کے مطابق ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو آئین کے خلاف جاتی ہو۔ اب آئین کہتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، اور جو اس کے بعد جو قانون سازی کی گئی یہ سمپل میجورٹی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے قانون سازی ہوتی ہے، اور آئین جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی ایسی قانون سازی کر کے صدر سے وہ اختیارات نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے صدر سے وہ اختیارات لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، اور آف کورس کہ جو پارلیمنٹ تھی اس کے پاس 2/3 میجورٹی تو اویلیبل نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر قانون سازی کے ساتھ یہ عمل کیا۔ تو جب یہ قانون سازی سے یہ عمل کیا گیا تو یہ اس کو اسی وقت روکنا ضروری تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ اختیار تو میری سمجھ کے مطابق اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو قانون دان ہیں ان کے مطابق بھی یہ اختیار جو ہے یہ صدر کا ہی اختیار ہے، اور صدر کو ہی آئین اس کی جو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ دینی چاہیے۔ اب اس میں مزید 2 باتیں آتی ہیں کہ جیسے 8 اگست کو یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ تحلیل ہوتی ہیں، اور آج ہو گئی ہے 14 سپٹمبر ہے شاید، تو 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لیا گیا ہے اس الیکشن کی ڈیٹ کو۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا کہ 30 نومبر تک جو ہے وہ ان کو 30 نومبر کے اینڈ تک وہ اپنی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق کریں گے، اور پھر جو ہماری وہ جو پارلیمنٹ تھی وہ بھی یہ بتا گئی کہ نئی جو حلقہ بندیاں ہیں اور جو نئی مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے، اور حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کا ٹائم بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد یہ صدر صاحب نے ایک مہینہ اور 4-5 دن یہ انتظار کیا، یا 1 مہینہ اور 1 ہفتہ یہ انتظار کیا اس تاریخ کو دینے کے لیے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے، یہ تاثر ابھر کے سامنے آتا ہے کہ صدر صاحب نے یہ سے پالیٹکس کی ہے، اور یہ ایک سیاسی چال ہے جس سے ملک میں دوبارہ ایک قدم استحکام آ سکتا ہے۔ اگر صدر صاحب نے اس وقت یہ تاریخ دینی تھی جس میں ابھی کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی تیاری بھی نہیں کی، اور الیکشن کمیشن تو حلقہ بندیوں پہ کام کر رہا ہے، تو پھر صدر صاحب کو یہ تاریخ فوراً دے دینی چاہیے تھی۔ اور یہ ابھی جو تاریخ دینا ہے یہ صرف ایک سیاست ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت 6 نومبر کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں 6 نومبر کو یہ الیکشن کرانا پاسبل نہیں ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی کوئی تیاری نہیں کی، اور اس کا سارا فوکس جو ہے وہ ہلکا بندیوں پہ ہے۔ پاسبل نہیں ہے، لیکن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا نہیں آ رہے ہیں؟ اور الیکشن میں کیا پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تھوڑی سی؟ جی، الیکشن تو ضرور ہوں گے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ 6 نومبر کو، ہاں وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ میری نظر میں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے تجزیہ چل رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو میری نظر میں الیکشن ضرور ہوں گے، اور مجھے یہ الیکشن جو ہے وہ فیبرری میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے یہ جو صدر صاحب نے تاریخ دی ہے اس تاریخ کو مجھے یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سموتھ ماحول ہوا تھا سیاست کا اور ملک کے حالات کا،
اس میں ایک بار پھر تھوڑی افراتفری اور یہ معاملہ ڈیفینیٹلی اب سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. اور سپریم کورٹ میں بھی یہ اب ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں, کیونکہ پریکٹیکلی صدر صاحب لیٹ ہو چکے ہیں اور پریکٹیکلی جو ہے الیکشن جو ہے وہ 6 نومبر کو پاسبل نہیں ہے, اور آئین کے لحاظ سے یہ اختیار جو ہے یہ صدر کے ہی پاس ہے. اور اس میں ایک اور چیز حفظ صاحب آپ نے نوٹ کی ہو کہ جو صدر صاحب نے یہ خط لکھا ہے, خط میں صدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی میری تجویز ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 6 نومبر کو ہو جانے چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 نومبر تجویز کیوں گئی؟ اگر آپ کا اختیار ہے تو آپ کا تو آرڈر آئے گا نا کہ یہ 6 نومبر کو الیکشن کروائیں, تو یہ آپ یہ تجویز دے رہے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ صدر صاحب پہ ایک مورل پریشر بھی تھا پی ٹی آئی کے ورکرز کا اور عمران خان صاحب کا, تو انہوں نے پھر دونوں باتیں رکھی ہیں. صدر صاحب نے ایک وہ فیصلہ دے دیا کہ میری تجویز ہے کہ الیکشن 6 نومبر کو ہو جائیں, اس کے لیے آپ سیاسی جماعتوں سے اور باقی معاملات جو اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گنجائش بھی رکھ دی ہے کہ اس میں اگر کسی ضروری وجہ سے اس میں کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے تو وہ بھی کنسیڈر ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے ایک ملا جلا سا صدر صاحب نے خط لکھا ہے. تو انہوں نے میرے خیال سے اس کا مقصد جو تھا صرف اور صرف اپنے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز کا اور عمران خان کا جو ایک پریشر تھا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ بشرا بی بی بھی کافی ان پہ جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں, تو یہ ایک پریشر تھا صدر صاحب کے پاس جو انہوں نے اپنا پریشر جو ہے اس کو اس طرح سے ریلیز کیا ہے اور اس میں تھوڑی گنجائش بھی چھوڑ دی ہے. تھینک یو ارشد بھائی. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.